السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سٹوری سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص بتاتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں یو ایس کے ایک ایسے آدمی کی جو کہ یو ایس میں جاب کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ادھر ہی اس کی ایک مسلم لڑکی سے شادی ہوئی، اور اس کی مختلف جگہوں پہ ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی وہ جس قسم کی جاب کرتا تھا۔ شادی کے بعد اس کے ہاں بچے پیدا ہوئے، اب اس کے 2 بیٹے ہو گئے تھے، اور اس کی ٹرانسفر کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کی جاب ہی کچھ اس قسم کی تھی۔ اس کے بعد اب اس کے بچے جوان ہو چکے تھے، اور اس کے جو بچے تھے وہ اسکول گوئنگ تھے۔ یو ایس اے میں اب اس کی ایک ایسی جگہ ٹرانسفر ہوئی جو کہ کافی بارونق جگہ تھی، لیکن وہ جس جگہ پہ اس کا وہ فلیٹ تھا جو اس کو ملا تھا، وہ جگہ تھوڑی سی ادھر اتنے زیادہ گھر نہیں تھے۔ باقی جو اسٹریٹس تھی نیکسٹ اس سے پہلے اس کے بعد اس میں گھر زیادہ تھے۔ اب اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ اسکول گیا ہوا تھا، اور وہ اس دن اسکول سے تھوڑا لیٹ واپس آیا۔ جیسے ہی وہ اسکول سے لیٹ واپس آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے، جیسے ہی وہ اندر انٹر ہوا ہے اپنے گھر کے، اس کے جو امی ابو ہیں، یعنی کہ وہ جو شخص تھا وہ اس کے ماں باپ تھے اس بچے کے، وہ بڑے عجیب طریقے سے اس بچے کو مل رہے ہیں۔ اس طرح مل رہے ہیں کہ جیسے وہ بچہ کئی صدیوں کے بعد گھر آیا ہو۔ اس کو اپنے ماں باپ کا رویہ بہت عجیب لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے ماں باپ نے اپنے اس بچے سے عجیب سے سوال شروع کر دیے۔ وہ بچہ بہت حیران ہو رہا تھا کہ آج میرے پیرنٹس کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ کس قسم کے سوال کر رہے ہیں میرے سے۔ خیر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے ماں باپ سے کہا، اپنے پیرنٹس سے، کہ میں اب سونا چاہتا ہوں، میں تھک چکا ہوں کافی، آج میں تھوڑا لیٹ ہوا ہوں اور آپ عجیب ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کو اپنے پیرنٹس کا ریئیکٹ کچھ عجیب لگا۔ خیر اس کے بعد وہ اپنے روم میں اوپر جانے کے لیے جیسے ہی گیا تو ان کا گھر کچھ اس قسم کا تھا۔ نیچے لیونگ ایریا تھا اور اوپر ایک چھوٹی سی گیلری بنی تھی۔ اس گیلری میں آمنے سامنے 3 روم تھے۔ جیسے ہی وہ اوپر گیلری میں انٹر ہوا سیڑھیوں سے، اس کے جو پیرنٹس کا روم تھا وہ کھلا ہوا تھا، اور ادھر اس کے پیرنٹس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے پیرنٹس کو اوپر بیٹھے دیکھا تو وہ حواس باختہ ہو گیا اور اونچا اونچا چیخنے لگا اور ادھر ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے پیرنٹس باہر نکلے، انہوں نے بچے کو اٹھایا۔ بچے کو ہوش نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی بچے کو ہوش آتی تھی بچہ پھر چیخیں مارتا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا۔ تقریباً 3 دن یہی سلسلہ جاری رہا۔ 3 دن کے بعد اس بچے کے پیرنٹس نے جب بچے سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو، تم ہمیں دیکھتے اور چیخیں مارنے لگ جاتے ہو، جس پہ اس بچے نے سارا واقعہ بتایا، اور اس نے قسم اٹھائی۔ اس کے پیرنٹس کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ بچے کی کنڈیشن دیکھ کر ہی پتہ لگ رہا تھا کہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ انہوں نے اس گھر کو فوراً خالی کر دیا، اور اس کے بعد اس گھر میں جو لوگ آئے ان کے ساتھ وہ لوگ کانٹیکٹ میں تھے کہ آخر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو وہ جو لوگ اس گھر میں بعد میں شفٹ ہوئے تھے انہوں نے بھی یہی بولا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ کچھ اس قسم کے ہی معاملات پیش آئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ گھر ابینڈڈ تھا اور اس گھر کو چھوڑ دیا گیا۔ اس گھر کے عجیب و غریب معاملات تھے۔ جو بیک سٹریٹ میں لوگ رہتے تھے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ یہ گھر اس سے پہلے ایک مردہ خانہ تھا، اور اس مردہ خانے کے اوپر اس گھر کو بنایا گیا ہے، اس لیے یہ گھر اس قسم کا ہے۔ پھر اس گھر کو گرا دیا گیا، اور اب وہ گھر ابھی بھی وہ جگہ خالی ہے، وہ ایک خالی پلاٹ کی صورت میں ہے، اور لوگ رات کے ٹائم ادھر عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی تھی وقاص کی جنہوں نے یو کے سے شیئر کی، تو بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ لسنرز جن جگہ پہ قبرستان ہو یا مردہ خانہ ہو، ان جگہوں پہ اگر ایسی چیزیں بنا دی جائیں تو پھر اس قسم کے ہی واقعات جنم لیتے ہیں۔ لوگ یہ چیز نہیں سوچتے کہ پھر اس کے بعد کے
اثرات کیا ہوں گے. اس لیے خیال سے اپنی چیزوں کو خریدنے سے پہلے، جگہیں خریدنے سے پہلے پوری چھان بین کیا کریں، ساری معلومات کیا کریں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیا کریں. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ دوسری خوفناک کہانی آج میرے ساتھ میری ریگولر سٹوری لسنر، اور کل انہوں نے ایک سٹوری شیئر کی تھی انڈیا سے، نغمہ نصیر نے. آج وہ میرے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کر رہی ہیں. نغمہ بتاتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہی ہوں جس سٹوری کے اوپر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جس کا نام ستری ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل حقیقت کہانی ہے اور اس کہانی کا وجود ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں انڈیا سے تعلق رکھتی ہوں اور انڈیا میں یہ سٹوری بہت فیمس ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تصوراتی کہانی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میری جو نانی اماں ہیں، ان کی والدہ ہیں جو، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا ہے. یعنی کہ یعنی کہ ان کی مدر، پھر ان کی نانوں، اور پھر ان کی مدر نے یہ سٹوری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور یہ کہانی بالکل سچ پہ مبنی ہے. نغمہ نصیر کہتی ہیں کہ لوگ اس سٹوری کو، انہوں نے ضرور یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، انڈین مووی ہے ستری، اور اس کا جو حقیقی وجود ہے اس فلم کا جس کے اوپر یہ فلم بنائی گئی ہے، وہ عورت میری پڑنانی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. اور یہ کہانی ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں. میری جو پڑنانی تھی وہ یہ بتاتی تھی، یعنی کہ انہوں نے میری نانوں کو بتائی، اور میری نانوں نے اپنی امی کو، اپنی بیٹی کو اور پھر میری امی نے ہمیں سنائی. وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو عورت تھی یہ بالکل ٹھیک تھی. یہ عورت، جدھر یہ عورت رہتی تھی ادھر ہی میری پڑنانی کا بھی گھر تھا. میری پڑنانی نے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. یہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، اور شادی کے بعد کچھ ایسی ہیپننگ ہوئی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد اس کے خاوند کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ کی ریزن اس کے ساتھ مطلب بے گناہ اس کو مار دیا گیا تھا. اس کے بعد یہ عورت ہر رات یہ عورت اس گلی میں آتی تھی. اس گلی کے علاوہ یہ اس پورے شہر میں آتی تھی، اور یہ جتنے بھی مرد تھے ان کو مار دیتی تھی. ہوا کچھ اس طرح کہ جب اس لڑکی کی ڈیتھ ہوئی، اس لڑکی کی ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد اس کے خاوند کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اس لڑکی نے اپنی آنکھوں سے اپنے خاوند کے ساتھ بے گناہ سلوک ہوتے دیکھا تھا، جس کے وجہ سے اس کی جو لڑکی تھی اس کو موقع پہ مار دیا گیا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد اس کے خاوند کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر یہ لڑکی ہر رات آتی تھی اور یہ لوگوں کا دروازے پہ دستک دیتی تھی، یہ عورتوں کو بھی مار دیتی تھی. اتنا ورس کنڈیشن ہو چکی تھی کہ ایک دفعہ میری پڑنانی نے یہ سب کو بتایا کہ تب ہم لوگ بھی ینگ تھے، اور یہ جو لڑکی تھی اس کی بھی ینگ ایج میں ہی ڈیتھ ہو چکی تھی. ہم لوگ ساری سردیوں کا موسم تھا، اور ہم لوگوں کے دروازے پہ، یعنی میری پڑنانی کے دروازے پہ دستک ہوئی. میرے جو پڑنانا تھے انہوں نے اٹھ کے دروازہ کھولنا چاہا تو ان کو ان کے بڑوں نے منع کر دیا کہ دروازہ نہیں کھولنا، کیونکہ یہ جو دستک اس ٹائم پہ ہوئی ہے یہ دستک ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بڑے جان جاتے ہیں کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. انہوں نے ان کو منع کر دیا اور وہ سو گئے. وہ دستک ساری رات جاری رہی. ثابت ہوا کہ یہ دستک نہ کسی چور کی ہے، نہ کسی انسان مطلب کہ کسی گھر سے انسان کی ہے، یہ دستک کسی جنات کی ہے. صبح اٹھ کے میری پڑنانی نے یہ واقعہ، میری پڑنانی لوگوں نے سب کو اپنے اس گلی میں بتایا، تو چال ٹائپ جگہ بنی ہوئی تھی. نغمہ کہتی ہیں اس ساری گلی میں یہ چیز آلریڈی مشہور ہو چکی تھی. کچھ لوگوں نے اس کو لائیو دیکھ لیا تھا کہ وہ جو لڑکی مار دی گئی تھی وہ رات کے ٹائم گلیوں میں پھرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جس کو نظر آتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ بہت تیزی سے پھیلنے لگ گیا تھا. پھر وہ جو لڑکی تھی اس کا انہوں نے کہا کہ جو نیم ہے، وہ نغمہ کہتی ہیں کہ وہ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. میں نے اپنی والدہ سے یہ ساری سٹوری سنی ہے. وہ لڑکی، اس کو قید کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے عامل حضرات بلائے گئے، لیکن کوئی بھی اس کو قید نہیں کر سکا. بالآخر وہ اب یہ کام شروع ہو گیا کہ وہ لوگوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے روتی تھی، اونچی اونچی آواز میں روتی تھی. اس کو لوگ رات کے ٹائم گلی میں بھی گھومتے دیکھتے تھے، اور بعض لوگ گرمیوں کے موسم میں اپنے چھت پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے، اور پھر لوگ وہاں سے بھاگ جاتے تھے. یہاں تک کہ لوگ جدھر اس کو دیکھا جاتا تھا لوگ اس شہر کو خالی کرنے لگے، اور وہ شہر خالی ہونا شروع ہو گیا اس ستری کے خوف سے. یہ ستری اتنی خوفناک چڑیل تھی جو کہ کسی کو نہیں چھوڑتی تھی، اور یہ ویرانے میں رہتی تھی.
اس کا مسکن ویرانہ تھا. لوگ اپنے گھروں کو جب خالی کر گئے تو اس پورے علاقے کے اوپر اس کی دہشت چھا گئی. جو کچھ گھر بچے تھے وہ بھی اس جگہ کو چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد لوگوں نے بہت بڑے عامل کو تلاش کیا. اس عامل نے اس کو ایک مندر کے اندر قید کیا. آج تک یہ ستری اس مندر کے اندر قید ہے. اس کو وہاں قید کر دیا گیا تھا اس چڑیل کو، کیونکہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ بلا وجہ نقصان پہنچا رہی تھی. کیونکہ جس نے ان کو مارا تھا، ان میاں بیوی کو مارا تھا، ان کو تو اس نے مار ہی دیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ باقی لوگوں کو بھی مار رہی تھی کیونکہ وہ ایک چڑیل بن چکی تھی. اس کے بعد اس کو جب ایک مندر میں قید کر دیا گیا تو اس مندر میں اس کی کالی چھایا نظر آتی تھی. نغمہ کہتی ہیں کہ لوگ دیکھتے تھے کیونکہ وہ شہر دوبارہ آباد ہو چکا تھا. لوگ اس کی کالے پرچھائی کو آنکھوں سے دیکھتے تھے. یہ بہت خوفناک بلا تھی. یہ جس کے بھی سامنے آتی تھی اس کو دیکھ کر ہی لوگ ایسے ہو جاتے، انسان مرنے والا ہو جاتا تھا. کچھ لوگوں کو اس کو دیکھ کر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کو دیکھتے سال ہی جو لوگ اس کو دیکھتے تھے، اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ انسان کا دل پھٹ جاتا تھا، اور جو بچ جاتا تھا وہ پاگل ہو جاتا تھا. نغمہ بتاتی ہیں کہ ایک لڑکا تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جس کو یہ نظر آئی. ایسا اس ستری کا کالا سایہ اس پہ پڑا کہ وہ اس کے پیچھے چلنے شروع ہو گیا، اور اس ستری نے اس کو بھگایا. اتنا بھگایا کہ وہ لڑکا بھاگتا ہوا جب اپنے گھر آیا تو وہ لڑکا بھاگ رہا تھا، اس کو ہوش نہیں تھی. 7 دن لگاتار وہ لڑکا مسلسل بھاگتا رہا. اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اور جتنے بھی محلے والے لوگ تھے اس کو پکڑ کے باندھتے تھے رسیوں کے ساتھ، لیکن وہ رسیوں کو چھڑوا دیتا تھا اور وہ بھاگتا تھا بہت تیزی سے. اس کو اپنے آپ کی ہوش نہیں رہ جاتی تھی. 7 دن لگاتار اس کا بھاگتے ہوئے ہی گزرا، اور 7ویں دن اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ واقعات اس جگہ پہ عام تھے، اور ستری کے جب اس کو قید کر دیا گیا تو اس مندر کے قریب بھی جانے سے لوگوں کو ڈر لگتا تھا. پھر اللہ والے نے یہ بھی کہا، وہ جو بھی عامل تھے انہوں نے کہا کہ اس جگہ کے ارد گرد ایک دیوار تعینات کر دی جائے اور اس دیوار کے قریب سے بھی کوئی نہ گزرے. پھر اس مندر کے ارد گرد ایک دیوار اٹھا دی گئی اور چاروں طرف سے مندر کو بند کر دیا گیا، کیونکہ ادھر وہ جب قید ہوئی تو ادھر سے باہر نہیں نکل سکی. اور اس طرح وہ ابھی بھی ادھر قید ہے. اس کی ابھی بھی کالی چھایا اس جگہ پہ موجود ہے. وہ مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے ابھی تک بھی. موت تو اللہ کے حکم سے ہی آنی ہوتی ہے، لیکن وہ جیسے آفت اور بلا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی ادھر زندہ ہے. اس کے اثرات ادھر ابھی بھی موجود ہیں کہ اس کے ارد گرد والی جو جگہ ہے وہاں پہ ابھی بھی درخت اور پودے جلے ہوئے ہیں، سوکھے ہوئے ہیں. تو یہ کہانی تھی نغمہ نصیر کی، جو انہوں نے انڈیا لکھنؤ سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ نغمہ اپنی اسٹوری بھیجنے کے لیے. تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور جن کو میرے چینل کی اسٹوریز پسند آتی ہیں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب ضرور کیا کریں. اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں، اور لائک کے بٹن کو دبانا مت بھولا کریں. تو لسنر، آج کا اچھا میسج میں یہ دینا چاہتی ہوں، اپنے والدین سے بہت محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ جس میں ادب نہیں ہوتا اس میں کچھ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی انسان منزل تک پہنچا ہے تو ادب کے ذریعے ہی پہنچا ہے. عبادت سے بڑھ کر بھی ادب ہوتا ہے. ایک عبادت گزار شخص کا اتنا رتبہ نہیں ہے جتنے ادب گزار شخص کا رتبہ ہوتا ہے. یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے. آئی ہوپ اس پہ آپ ضرور عمل کریں گے. ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی ہے، اس پہ آپ اپنی اسٹوریز کو ای میل پہ آپ اپنی اسٹوریز کو سینڈ کر سکتے ہیں. کومنٹ باکس میں بھی اپنی اسٹوریز کو بھیج سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی اسٹوریز کو شیئر نہیں کیا میرے ساتھ. تو لسنرز، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.